آج ہم بات کریں گے رومانٹیسزم۔ رومانٹیسزم کو رومانٹک ایج بھی کہا جاتا ہے۔ برٹش لٹریچر میں رومانٹیسزم کی فرق تاریخیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کو رومانوی دور کہا جاتا ہے۔ ورڈزورتھ اور کولریج نے 1798 میں انگریزی ادب میں لیریکل بیلڈز لکھی۔ تو ورڈزورتھ اور کولریج کی لیریکل بیلڈ سے رومانوی دور کا آغاز 1798 میں ہوا۔ 1837 میں ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی ہوئی اور ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی کے ساتھ رومانوی دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ورڈزورتھ، کولریج، بائرن، شیلے اور کیٹس رومانوی دور کے اہم شاعر ہیں۔ رومانوی دور کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس دور کے فن اور شاعری میں قدرتی مناظر کی تصویر کشی کی گئی۔ ٹرنر اور کانسٹیبل اس دور کے نمایاں مصور ہیں۔ رومانوی دور کے لیے رومانٹک کی اصطلاح کیوں استعمال ہوئی، یہ ایک معمہ ہے۔ دراصل لاطینی اور رومی زبانوں کے لیے رومانٹک کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔ رومی صوبوں اور خاص طور پر فرانس میں بولی جانے والی زبانوں اور ان زبانوں میں بیان کی گئی کہانیوں کے لیے رومانٹک کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ لفظ رومانٹک رومانٹ سے نکلا ہے اور رومانٹ 16ویں صدی میں فرانسیسی زبان کے لفظ رومانٹ سے مستعار لیا گیا۔ پہل رومانٹک کا مطلب رومانوی داستان نہیں سمجھا جاتا تھا، تاہم آہستہ آہستہ اس خیال میں تبدیلی رونما ہوئی۔ ایل پی اسمتھ کے مطابق لفظ رومانٹک سے مراد ایسی فرضی اور افسانوی مخلوقات اور احساسات ہیں جن کا حقیقت یا انسانی فطرت میں کوئی وجود نہ ہو۔ پرانے قلعوں، پہاڑوں، جنگلوں، میدانی علاقوں، بنجر اور سنسان جگہوں اور قدرتی مناظر سے محبت بھی رومانٹیسزم کہلاتی ہے۔ 17ویں صدی کے آخر میں یہ اصطلاح یعنی رومانٹیسزم انگلینڈ سے فرانس اور پھر جرمنی پہنچ گئی۔ رومانٹک کی اصطلاح ایسے شاعروں کے لیے استعمال کی جاتی تھی جنہوں نے ماضی کی شاعری کو رد کیا اور شاعری کو نئی سمت عطا کی۔ رومانٹک مصنفین 18ویں صدی کی شاعری کے قواعد و ضوابط سے آزاد تھے، یوں انہیں اپنے آپ پر بڑا ناز تھا۔ جرمنی میں رومانٹک کی اصطلاح کلاسیکل اصطلاح کی مخالفت میں استعمال کی جاتی تھی۔ 18ویں صدی کے ادبی خلقوں اور تنقیدی اصولوں پر رد عمل دیکھا گیا۔ نتیجتاً ریزن یعنی دلیل کا وہ مقام نہ رہا جو 18ویں صدی میں اسے حاصل تھا، بلکہ اس کی جگہ تخیل، احساسات، ایموشنز اور انفرادی حساسیت یعنی انڈیویجول سینسیبلٹی کو اہمیت دی جانے لگی۔ رومانٹک ایج کے شاعروں نے اپنے آپ کو شاعری کا موضوع بنایا۔ وہ اپنے آپ کو ادبی تخلیق کا دلچسپ موضوع سمجھتے تھے، شہری زندگی میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، وہ قدرتی مناظر میں دلچسپی لیتے تھے۔ یوں کلاسیکل لٹریچر دم توڑنے لگا۔ رومانوی شاعروں نے اپنی مقامی روایات کی طرف خصوصی طور پر رخ کیا۔ میڈیول اور رینیسانس پیریڈز کے ادب پر بحث مباحثہ ہونے لگا۔ روایتی ادبی صنفوں کی بجائے نئے موضوعات اور نئی ادبی صنفوں نے جنم لیا۔ 18ویں صدی کے ہیروئک کپلٹ کی جگہ بیلڈز، میٹریکل رومانس، سونٹ، اوتاوا نینا، بلینک ورس اور سسپینسرین سٹانزا جیسی ادبی اصناف معرض وجود میں آئیں۔ رینیسانس کے زمانے سے ان اصناف کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ رومانٹک ایج کے شاعروں نے پرزور طریقوں سے وقت کے تقاضوں کے مطابق فرینچ ریولوشن کا جواب دیا۔ انہوں نے انسانی آزادی، مساوات اور بھائی چارے کو فروغ دیا۔ 18ویں صدی میں انسانیت کے مذہب نے خوب پرورش پائی۔ رومانوی مصنفین نے پرجوش طریقے سے انسانیت پسندی کو خوب فروغ دیا۔ ورڈزورتھ روحانی اور اخلاقی قدروں کا علمبردار تھا۔ اس نے قدرتی مناظر کے ذریعے قدرتی وقار، اچھائی اور عام انسان کی عظمت ظاہر کرنے کی خوب کوشش کی۔ بدلتے حالات کے پیش نظر
انسانی دلچسپیوں اور رویوں نے ایک نئی قسم کا ادب تخلیق کیا۔ یہ ادب 18ویں صدی کے ادب سے یکسر مختلف تھا، تاہم رومانٹک موومنٹ پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ رومانٹک موومنٹ کے بیج عملی طور پر پچھلی صدی میں بوئے گئے۔ رومانوی ادب 2 نسلوں کے شاعروں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ رومانوی ادب کی پہلی نسل سن 1800 سے 20-30 سال پہلے پیدا ہوئی، جبکہ دوسری نسل سال 1800 کے آخری عشرے میں پیدا ہوئی۔ ورڈزورتھ، کولرج، اسکاٹ، ساؤتھے، بلیک، لیم اور ہیزلٹ رومانوی ادب کی پہلی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھامس دی کوئنچے 1785 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مضمون نگار تھے۔ وہ رومانوی ادب کی پہلی اور دوسری نسل کے درمیان میں آتے ہیں۔ کیٹس، شیلے اور بائرن کا تعلق دوسری نسل سے ہے۔ وہ تینوں پہلی نسل کے مصنفین سے متاثر تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ موت نے ان تینوں کا کیریئر تباہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری نسل کے ان شاعروں کے بعد بھی پہلی نسل کے مصنفین ادبی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ رومانوی ادب کی دوسری نسل کے مصنفین بنیادی طور پر شاعر تھے۔ چند ایک خطوط کے علاوہ نثر نگاری میں ان کا حصہ بہت کم ہے۔ ان دو نسلوں کے مابین اہم فرق یہ ہے کہ پہلی نسل کے مصنفین نے اپنی زندگی کے دوران ہی ادبی شہرت حاصل کر لی، جبکہ دوسری نسل کے مصنفین میں صرف بائرن ہی اپنی زندگی کے دوران شہرت حاصل کر چکا۔ کیٹس اور شیلے کم عمری میں چل بسے۔ ان کو پڑھنے والے لوگ بہت کم تھے، تاہم وکٹورین ایج میں کیٹس اور شیلے کا شمار رومانوی ادب کے بڑے شاعروں میں ہونے لگا۔